ٹائم بھائی سگنل ڈراپ ہوئے بس رینج کا رولا بننا اینوں نہ وکھرے وکھرے نہ گھماندے رہیا کرو اتوں لے کے نا اس سٹیج تے کر اتوں تے کر اے کسی ہور دی ڈیوٹی لو دی آپ اے چلاؤ دیکھو کوئی ہے جے تے منڈا چھوٹا کتے اپنا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ ہم نے پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وجميع الأنبياء والمرسلين بعدد كل ذرة وخلائق دائما أبدا وأنت وسيلتي خذ يدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه برادران اسلام اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ کا بہت و بے حساب فضل اور انعام عظیم ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہماری بڑی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے بنایا کہ جو اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے حضرت شہباز لامکانی حضور غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مجھے چند لمحات کے لیے موقع ملا ہے دعا فرمائے خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا سننا قبول و مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز نصیب ہوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو آپ ذرا ترتیب کلام دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر اس کے بعد عمل کا ذکر ہے اور پھر تیسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے صحبت اس کا ذکر پہلے عقیدے کا ذکر ہے عقیدے کے بعد عمل کا ذکر ہے اور بندوں کو بتا دیا صرف عقیدہ اور عمل ہونے کے ساتھ بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے کسی صادق سچے کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ بھی دینا پڑے گا اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا یہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ایسی ہے جو بندے کی دنیا بھی سوار دیتی ہے اس کی آخرت بھی سوار اور صادق کسے کہتے ہیں علماء نے اس کے حوالے سے لکھا کہ صدق کا سچے ہونے کا سب سے کم تر جو درجہ ہے سب سے ادنا ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہم جتنے بھی اولیاء کی تعلیمات کو پڑھ لیں جتنے بھی اولیاء کی سیرت کو پڑھ لیں ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے دوست بنے ہیں اللہ کے پیارے بنے ہیں ان کا ظاہر اور ان کا باطن ایک ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں نا تو بے شمار پہلو ہیں جنہیں علماء صدیوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں. صرف 2 پہلو میں آپ کے اور اپنے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ فیض بھی حاصل ہو. آپ کی سیرت طیبہ کے 2 بہت خوبصورت پہلو، ایک صدق مقال اور دوسرا رزق حلال. یہ آپ کی زندگی کے وہ عظیم پہلو ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو یہ دونوں پہلو اپنی زندگی میں لے کے آنے چاہیے. صدق مقال مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی بولے ہمیشہ سچ بولے. یہ قرآن کا بھی پیغام ہے، یہ اللہ کے نیک اور سارے لوگوں کی زندگی کا جو ہے وہ اس کا حاصل بھی ہے. اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ والدہ کی تربیت کا بھی دیکھا کہ جب ماں نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو ڈاکو آگے. بڑا سارا واقعہ جو ہے وہ آپ نے علماء سے سنا ہے. ڈاکو آگے ہر ایک کی تلاشی لے لی، کسی نے بچانے کی مال کوشش کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آپ کا مال کسی کو ملا نہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود جھوٹ نہیں بولا، جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولا. اور پھر اس سچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو لوگوں کے مال کو لوٹنا جو ہے وہ اپنا کام سمجھتے تھے، وہی لوگوں کے مال و جان کی حفاظت کرنے والے تھے. تو یہ آپ کی زندگی کی وہ بہترین کرامت اور بہترین مثال ہے. اور آپ کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو بندہ بھی ان کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھتا ہے وہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ صرف نام لینے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام بھی ان کے جیسے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ سے ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے رزق حلال. رزق حلال کے اوپر آج ہماری توجہ بہت کم ہے. اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ رزق حلال کھایا بھی اور تربیت بھی جو ہے وہ لوگوں کو اسی بات کی دی کہ رزق حلال کے اوپر. حاکم وقت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور درہم و دینار کی تھیلیاں لے کے آ گیا اور بار بار اصرار کر رہا ہے کہ حضرت کچھ نذرانہ لے لیں، حضرت کچھ نذرانہ لے لیں. آپ نے انکار کر دیا، اس کا اصرار بڑھتا رہا، آپ انکار کرتے رہے. لیکن جب اصرار بڑھ گیا نا تو پھر آپ نے اس معاملے کی حقیقت سے جو ہے وہ پردہ اٹھانا چاہا. آپ نے جو ہے وہ اس کے درہم و دینار کی تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے ڈبایا. جب اس درہم و دینار کی تھیلی کو ڈبایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا. اس جو ہے وہ واقعے کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھیے گا. خالق کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض جو اس کے اوپر میں نے لازم کیے ہیں وہ تو ادا کرتا ہی رہتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، زائد عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے وہ جدا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص طاقت اور قدرت شامل کرتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی درہم و دینار کی تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ اسے نچوڑا، اس میں سے خون نکلنے لگا. آپ نے فرمایا کہ بے ادب لوگوں کے حق کھا کے ہمیں نذرانے پیش کرتا ہے، ہمیں ایسے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور یہی وہ عظیم آپ کی سیرت کا پہلو ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی مال لینے لگے تو ہم جب اسے دیکھیں کہ آیا وہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں میری ہر دعا قبول.
نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، کیسے رد ہونی تھی، فوراً قبول ہو جانی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ صرف ایک صحابی کا بھلا نہیں کیا، بلکہ قیامت تک آنے والوں کا بھلا کر کے انہیں نسخہ عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اپنی روزی کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عرص پر آنے والوں کے لیے یہ نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روزی کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا قبول و مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان رضوی صاحب جو کہ حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب سے کہ آپ آئیں اور سیرت غوث پاک پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ تمام حضرات نہایت مفتی صاحب نے فرمایا ولی دی مجلس ہوئے ولی اتھے دل نو تھام کے دل نو سوال کے بیٹھنا حکم ہے آقا دو جہان دا، اور علماء دی مجلس وچ اپنیاں زباناں تے کنٹرول کر کے بیٹھنا۔ اور یاد کرو اسی سب اگے منقبت آپ دی شان وچ سنی ہے حضور بدر المعالی سیدنا میاں بدر محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ دو جملے نے جو لکھے گئے پڑھے گئے سنے تمام حضرات نے، تم خود بھی صحیح اور ابن صحیح۔ اسی تے صرف آتے ہیں حاضر ہوئے ہیں تے خود نہیں آئے بلائے گئے۔ قرآن اور حدیث دا خلاصہ نچوڑ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ واللہ 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 یہ آستانہ علیہ بٹالہ شریف دا سٹیج ہے، غوث اعظم دی اولاد ہے، سٹیج ہے، حسنی حسینی شہزادے نے، امام حسن علیہ السلام دا فیض امام حسین علیہ السلام دا پائنتن پاک دا گھرانہ آقا علیہ السلام دی آل۔ اور اس واسطے غوث اعظم شیخ الانس والجن والملائکہ صرف انساناں دے پیر نہیں بلکہ فرشتیاں دے بھی، ملائکہ دے بھی، جناں دے بھی، اور تمام پیران دے پیر نے۔ ہر ولی صرف اپنے مریدان دا پیر ہے، اور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی۔ اس سٹیج تے زیادہ ٹائم نہیں ہوندہ، مقصد حاضری ہوندی ہے، نہ ہی اپنا کوئی علم دکھانا، اتھو سب کچھ ملتا ہے۔ تو ان سارے بیٹیاں ماواں بہناں سادھا مبارک دے مستحق کو کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام دی آل اولاد اور غوث اعظم دی سچی سچی حسنی حسینی شہزادیاں نال سانوں گناہگاراں نوں وابستہ فرما۔ آمین۔ ہن ایک واری درود شریف بلند آواز نال پڑھو۔ میں اپنی گفتگو نوں طول نہیں دینا، صرف گل سمجھانی۔ تے بغداد دے ممبر تے بغداد تے داڑے غوث اعظم جنہاں دی آج شادی ہے، جنہاں دا آج عرس پاک ہے، جہاں خطبہ پڑھ دے سن درود شریف تسی پڑھو بلند آواز نال تے وہ خطبہ پڑھ کے میں چند گلاں تانوں سنائیاں۔ الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی قندیل نورانی آپ نے سب سے پہلے کتاباں دے حوالے اگر میں دیاں کافی وقت درکار ہے اے فیض میرے پیر بدر محی الدین اور فیض انہاں دے کو لگتے جگر گوشہ کثیر العلم عظیم الاخلاص والی کان حضرت مولانا سید میاں الطاف محی الدین قادری انہاں دے سکے بھتیجے آپ حضرات کے سامنے انتظار کر رہے ہیں میں تسی قرآن حدیث اور حضرت حضور سیدنا بدر المعالی شمس العلوم قادری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے دربار شریف بڑی محنت نال مریدین واسطے بنایا اور آپ فرماندے سن میں خادم آئے مہمان نے غوث پاک میں دے خدمت کرنے والا مہمانہ دی غوث اعظم دے مہمان آمدے آپ نے خانگاہ شریف بی بی جان دے وصال تے میں قدم بوسی کی تھی کثیر العلم عظیم الاخلاص والی قان زبان دے اتنے لطافت نام ہی سیدنا الطاف محی الدین اتنا رحم و کرم اور شفقت اور اتنے مہربان اور شفیق قدم بوسی کی تھی میں بی بی جان دا وصال مبارک سی 40 دن پڑھنا سی حکم سی آپ نے پہلا منو آپ فرماندے سن حافظ صاحب اس دن خانگاہ شریف آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ نے جانا نہیں جائیں تھے تو میں سمجھ گیا آپ نے منو ہن مولوی بنا دیتا ہے کرم ہے پورے پاکستان میں میں علماء کی صفحے نائل میں بیٹھنے دے لائق نہیں حضرت شیخ علی تی پہلے کتب قلیٹھی دے غوث پاک دے مرید انہوں نے اس آیت دے بارے عرض کیتا اے مرشد یا غوث پاک سمجھ نہیں آمدی عقل علم شعور تی پھر فہم ادراک تی تو اڈی ذات بالا تار ہے تُسی سمجھ وچ نہیں آ سکتے اور اس آیت دے پڑھی وَخَلَقَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورہ نمل دی آپ نے فرمایا علی دی کنڈی دے تو میں آج کلہ ہی مرید ہے میرا قلیٹھی دا کتب پہلا تو میں نہیں آگا اور کوئی نہ آگے آپ نے فرمایا اس آیت دا مفہوم محدثین نے محققین نے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کوئی ایہو جئی مخلوق پیدا کرنے والا جیڑی کسے دی سمجھ وچ نہ ہوگی اللہ کی سوا اور اللہ کے رسول کی سوا کسی بھی سمجھ وچ نہ آئے اس آیت دا مفہوم عرض کیتا یا مرشد غوث اعظم میں فرماؤ اس دا مطلب سانو سمجھ وچ نہیں آئے فرمایا نا شیخ عبد القادر جیلی اے شیخ علی تی یاد رکھ انہاں بندیاں وچوں جنہاں دا اس آیت وچ ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایسی مخلوق پیدا فرمانے والا جیڑے کسی بھی سمجھ نہیں نہ آون فرمایا ایک میں شیخ عبد القادر کون ہے عطا کر سکتا ہے کون بیان کر سکتا ہے تو دوستو اسے خود چل کے نہیں آئے غوث پاک دا عرس دا مہینہ علماء نے عریس بھی ہے عرس بھی ہے شادی بھی لاڑا بھی سارے کام آج غوث اعظم دی شادی ہے نم کنامت العروس ہے کہ حدیث پاک کی ثابت ہے میں کسی مریے تے بندہ فلانا مر گیا اللہ دے ولیاں دے وقت آمدہ ہے وصال دا جو اتھے لفظ نہیں بولیا جاندہ وصال مبارک وصال مبارک یعنی ولی ہے زندہ اور قرآن اٹھاؤ بنی اسرائیل دے ولی 309 صدیاں بیت گئیاں انہاں دے نال کتا جڑا سنگت وچ آ گیا صحبت وچ آ گیا معیت وچ آ گیا وہ کتا بھی 309 سال اتنا وفادار سی کتا اتنا وفادار سی کتا ارے ولیاں دا ادب بے ادبی کرنے والوں
اللہ تعالیٰ سے پوچھو قرآن میں سورہ کاف 15 پارے میں کتا اگر کوئی کسی کے ہاں گھوڑے پر آ جائے مہمان اس کے ساتھ کتا بھی ہو تو کتے کا کوئی ذکر نہیں کرتا کتے کا کدے کسے ذکر اللہ دی ذات نے ولیاں دی سنگت مائیت جڑا جڑ گیا بے زبان کتا ایک نماز نہیں پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ تبلیغ کی تھی ایک جانور کتا وفادار کتا میاں صاحب عارفے کھڑی فرماندے نے انہاں پیشہ کرایا تمکایا نس جائے ظالم بادشاہ ہے خبر دے گا کتے نے اتا زبان کی تھی ٹاؤں ٹاؤں کیتا اللہ پاک نے کل فرما کے کتے نے آخیا مولا منو زبان دے کہ میں قوت گویائی عطا فرما میں تیرے ولیاں نہ لگا اللہ نے فوراً کل فرما کے کتے نے زبان سے پوچھا بنی اسرائیل دے ولی آپ نے خود پوچھ کے لکھنا ہے نبی پاک دے امت دے ولیاں دی شان دے بلند و بالِ افضل ہے بنی اسرائیل دے اولیاء انہیں کتے نے عرض کیتا اے اللہ دے ولیو دوستو تسی لاجپال ہو قرآن پاک کی واقعہ کو قصہ کہانی قرآن پاک میں جب فتوہ جنہیں لائے پہلا اللہ تے لائے کہ رب نے کتے دا بہنا بھی بیان فرما دیتا کتا کس طرح ولیاں دی دہلیز تے بیٹھا سی ادب سکھنا ہوئے قرآن اٹھاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھو سورہ کہف اٹھاؤ بنی اسرائیل دے ولیاں اور انہوں نے کتے کی ادب سکھو غوث اعظم دا مقام تے میں دسے قرآن میں کوئی پا نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتے کسے دی سمجھ وچ آ نہیں سکتے تو آج دا ایک بلاوا آنا اسے خود نہیں آئے غوث اعظم نے بلایا بل قرونی اذکرکم یہ دا مفہوم ہے کیا میرے بندو ادھے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے محدثین نے دو معنی فرمایا ایک عمومی معنی ہے کہ میری عبادت کرو ایک خصوصی معنی ہے فرض کرو نہیں یہ اللہ نے اپنے ولیاں نے فرمایا اپنے بندے مقرب صالح ولی نے فرمایا فرض کرو نہیں میری عبادت کر یاد کر زہد کر تقوی کر ورع کر اور حق حلال دا کھا اور عام نہ کھا اور پوری تصفت کے اندر غوث پاک دا بچپنا ایام طفولیت آقا دو جہان دی ایام طفولیت پڑھ کے موازنہ کرو غوث پاک رسول پاک دے یار میں بیٹھے موازنہ کرو ایام طفولیت جو آقا دی شان ہے وہ آقا دے بیٹے دی شان ہے غوث اعظم دے ایام طفولیت اور ساری سیرت آپ دے والد حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کہتا ہویا سیب رڑتا سیب چورایا نہیں قبضہ نہیں کیتا چوری نہیں کیتا کھویا نہیں ندی دریا وچ رڑتا سیب ایک لقمہ کھاتا اتق اللہ مفتی صاحب نے بیان کیتا یار میں تمہارے اللہ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو اور سچیاں کے ساتھ دیکھو حضور غوث پاک دا نانک دادک کہ آپ نے ایک سیب چرایا نہیں کھاتا اور ڈر گئے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی قیامت دے دن تو مجرم ہو جائے گا مجرمہ دی ساکھ چلا جائے گا طاقت آئے عالم انما یخش اللہ من عباد العلماء خشیت الہی دا غلبہ آواز نہیں ہے بھائی اور آپ دا ظاہر و باطن دا عالم آپ دی سیرت دا عالم ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چل دے باغ آ گیا اور مختصر اتھے سال محنت کی تھی کئی علماء نے فرمایا 12 سال گوٹی مالی بنے اس سیب دا لقمہ بخشائے واسطے تاکہ اللہ دی بارگاہ مجرمہ دی صاف وچ نہ ہو جاما اللہ نہ کہہ دے کہ ابو صالح تم نے سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا
کسی کے باپ کا حالانکہ چوری نہیں کیا او مائک لیدا وہ مائک لیدا انہاں نوں چاہیے مائک اکٹھے کر دے حضور غوث پاک جبا جی نے 12 سال سارے خدمت چل کی پڑے دو سپیکر چل رہے ہیں بڑا لمبا ہے واقعہ ہے میں مختصر کرنا اور آپ بھی او مائک بھی بول کر دیں ادھر باغ دے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی جو غوث پاک دے سکے نانے بنے غوث پاک نے بطر مردہ زندہ کرنے کی عادت مردہ نہیں عیسیٰ روح اللہ سورہ بقرہ قال ان یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتیٰ باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام مریم دے بیٹے کونیاں نوں ہاتھ مارتے سن شفا مل جاندی سی قرآن میں سورہ بقرہ اور نبیوں نوں اکھاں دیندے سن فرمایا میں اندھیاں نوں اکھاں دینا وا نبی دا معجزہ میں مردے زندہ کرنا اور غوث پاک دی شان کہ مردے نہیں آپ دے نانا جانا یہ 6 سال دے ایک بی بی بسرے دی ان پینڈو زبان وچ آخری گل میں کر کے ختم کرنا میں چاہتا بسرے دی مائی ٹوری ہے بچہ فوت ہو گیا یہ بعد نے لکھا علماء نے بچہ بڑا سخت بیمار ہے حکیمہ طبیبہ کوئی بی بی آئی بڑھی مائی ایک ہی پتر ہے اس ماں نوں پتہ ہے جدا ایک ہی ہوئے بیمار ہوئے بیماری دا غلبہ غلبہ حکیمہ طبیبہ دا علاج کر سڑیا اور روندی روندی پھرتی ہے بسرے دے بازاراں وچ ایک ولی اللہ آگے فرمایا بڑے شفیق ہے بی بی کیوں پریشان ہے انہیں آکھیا بابا جی کوئی پتر ہے دے بیمار ہے بڑا ڈاکٹر حکیمہ نے دا علاج کر دیتا ہے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو چلی جا بغداد شریف پریشان نہ ہو چلی جا بغداد شریف بغداد شریف دے جانے پاسے چاندیاں دے وچ ولی اللہ حضرت ابو الوفا انہاں دا نام بڈھا بابا ہے اوتھے پتر نوں لے جا تو اللہ پاک پتر نوں شفا عطا فرمائے دا مائی اونائی ہے 100 کلومیٹر دا فاصلہ مائی پیدل آئی آکے اس بابا جڑا درویش ابو الوفا ایک قدم اندر رکھیا ایک بار ہے بچہ انا للہ و انا الیہ ایک سیکنڈ بند پورا سی بچے روح پرواز کر مائی آکے انہیں آکھیا بابا یہ میرا بچہ پیشاں فوت ہو جاندہ تے میں چلی جاندی میں تیرے دربار آ گئیاں تیرے بیڑے آ گئیاں لے کے زندہ آئیاں تے مر گیا تیرے بڑے بیڑے دروازے جو قدم رکھیا ہے ان میں مردہ تیرے درد آ کے مریا ہے میں زندہ لے کے جانا ہے بابے نے آکھیا مائی کہ ہو جیاں کملیے گلاں کرنی ہے منہ چو نکلے کول واپس نہیں آمدے بدن وچوں نکلی زبان گل بدن وچوں نکلی جان واپس نہیں آمدی کول واپس نہیں آمدے کہ ہو جیاں گلاں کرنی ہیں انہاں کیا بابا جی تقریراں دا ویڑا نہیں میں بچہ زندہ لے کے آئی ہیں اتھے آ کے مریا ہے ادھروں بابا جی نے ڈانگ لئی اندر کنڈی مار لئی وہ بی بی ٹکرا مار دی متھا پاڑ لیا لو لوہان کر دیتا سے روندی ہے بابا باہر نکل ادھروں 6 سال دا بڑا خوبصورت 6 سال دا بچہ آیا انہیں آکھیا او مائی کے ہو گیا یہ خونو خون کر لیا اپنا جسم سر مائی کیوں پریشان ہے کملی ہے کیوں ٹکرا مارنی ہے بڑا سی نوجوان شہزادہ انہیں آکھیا مائی ویکھتے صحیح تیرا مریا نہیں چنگی طرح چیک کر ویکھ صحیح جاؤ بچے دے آنکھیں لاگ کے مائی نے کپڑا پیشاں کیتا تے بچے نے انگوٹھا مونج پائے ہے تے زندہ ہے پھر مائی پہلوان بن کے بابے دے دروازے نے ٹھٹا مار دی ہے پہلا ٹکرا مار دی سی جاندی ہے باہر نکلو بابا ولی بنیا پھرنے فقیر اے ویکھ میرا پتر جیندہ ہی بابا ڈانگ لے کے باہر آیا انہیں ویکھیا 6 سال دا کاکا بچہ بڑا خوبصورت ویکھیا تے مسکرا رہا ہے وہ ڈانگ لے کے بچے دے پیچھے لگ گیا بابا
بغداد شریف دی گلی ہے بچہ آگے آگے تے بابا ڈانگ لے کے پیچھے پیچھے انہیں آکھیا ٹھہر جاؤ وہ رب دیاں تقدیراں نال کھیڈن والے ٹھہر جاؤ اس بچے نو اگے آ گیا قبرستان بغداد شریف دا 300 صرف مردہ اتھے دفن سی بچے نے آکھیا او مردے اٹھو انتا زندہ ہوا میری امداد کرو اے بچہ منو مار دے ڈانگا مار دے سر وچ وہ 300 مردہ اٹھ کے بابے دے تے اس بچے دے درمیان دیوار بن گیا بابے نے سٹی ڈانگ فرمایا تو جان تیریاں تقدیراں جان کون بچہ کون سی میں سرکار غوث پاک دے رستے انہاں دے نانک دادک پڑھنا پیا وہ غوث پاک دے نانے سن حضرت سیدنا عبداللہ سومی فرمایا ایک شرط ہو رہا ہے میری بچی اکھا کی معذور ہے زبان کی گنگی ہے کنا کی ڈوری ہے اور تھا کی اپاج ہے معذور ہے پہلے کی معذور ہے کیونکہ وہ سمجھتے سن صاحب نظر دل والے صاحب نظر سن غوث اعظم دے کے نوجوان اتنا تقوی والا یہ نوجوان اتنا پاک جڑا ایک سیب دا ٹکرا کھا کے رڑدے سیب دا بخشان واسطے آیا ہے عبداللہ سومی نے فرمایا اس نوجوان نو قابو کرنا چاہیے جان نہیں دینا چاہیے تاں 12 سالوں خدمت کیتے پھر حضور بچی نال نکاح فرمایا ہے شرط ہے اکھاں دے مزور ہے نکاح کرو نکاح کیتے تے وہ گئے اور اسی کمرے چندرے وچ دیکھیا تے بچی اور دشیلہ نوجوان ہے نہ کو اکھاں دی نبینی ہے کوئی عذر نہیں دوڑ کے واپس آئے یا حضرت میرا تسی معذور بچی نال نکاح پڑھایا سی فرمایا جدوں تک میری بچی دا ولادت ہوئی ہے اینا اکھاں نال کیدیاں اکھاں پاک نے کسے غیر محرم نو نہیں دیکھیا اینا اکھاں نال کوئی غلط کام حرام نہیں کھادا گھروں باہر نہیں نکلی قرآن دے سوا مسلے دے نماز دے ساری رات روزہ دن نو رکھنا رات کی ہے قیام عبادت کرنا او غوث پاک دی والدہ امانت الفاطمہ حضرت فاطمہ صاحب کہاں غوث اعظم پیدا ہوئی وما دینا الا البلاغ تشریف لاتے ہیں آپ کی سماعتوں کے اندر ڈاکٹر اسرار حسین قادری صاحب آپ کے دلوں کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ڈاکٹر اسرار حسین قادری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلبه بعث الزراهب الرشيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين بلا توحید بلا تحبید گفتگو آغاز جہاں ابھی علامہ صاحب کتے کا ذکر کر رہے تھے وہ میں نے ایک کا وہ ٹکڑا پڑھا قلب و ہوم اگر ہوم کو ہٹا لیں تو پھر صرف قلب ہے تو پھر قلب ناپاک ہے کتا لیکن جب قلب و ہوم ان کا کتا کن کا کتاب کاف کو اب وہ نسبت والا کتا ہو گیا تو جب نسبت قائم ہو جائے اور کبھی ہو جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ اللہ نے قوت گواہی بھی عطا فرمائی اور پھر قیامت والے دن انسان کی شکل میں وہ جنت میں بھی داخل ہوگا یہ حکمت ہے یہ کتے کا موقع کہ کتے نے ولیوں کا ساتھ دیا تو ہمارے جیسے گنہگار بھی جب ولیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کی غلامی میں آ جائیں ان کی اطاعت کر لیں ان کے مطیع ہو جائیں ان کے ماننے والے ہو جائیں
बस फिर बात बन जाती है। कुत्ते की बात बन गई तो फिर हमारी बात क्यों नहीं बनेगी? और हमारी निस्बत फिर है ही हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सिलसिला से है। देखो हजूर नबी करीम, मैं ज्यादा सहाबा कराम के नाम नहीं, आपके 4 सहाबा कराम। अगर आप हजरत मुबकर सदीक से पूछते कि सदाकत कहाँ से मिली, तो वो यही कहेंगे कि हजूर की निस्बत से मिली। फारूक से पूछते फारूकियत कहाँ से मिली, वो यही कहेंगे कि हजूर के कदमों से मिली। उस्मान गनी से पूछते हया कहाँ से मिली, कि ये सदका मेरे आका करीम का है। अली करमुल्लाह वजहुल करीम से पूछते हैं आपको शुजाअत कहाँ से मिली, वो यही कहेंगे कि मेरे आका का करम है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत इल्म सीखा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तो पहाड़ों पर जाकर इबादतें करता रहा। नहीं, जो कुछ भी मिला, सदाकत मिली, फारूकियत मिली, हया मिला, इल्म मिला, शुजाअत मिला, सब हजूर के कदमों से मिला। ये निस्बत हजूर से कायम होगी। और इसी तरह जिनकी निस्बत हजूर सिद्दीक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हो गई, आप फरमाते क़यामत का दिन होगा, लोग पूछेंगे ये कौन सा आ रहे हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों मानने वाले मुरीदीन होंगे। वो समझेंगे कि शायद ये किसी उम्मत का नबी आ रहा है, तो बताया जाएगा ये उम्मत मुहम्मदिया का गौसे आज़म है, जिनके करोड़ों जिनके मुरीदीन। आप फरमाते हैं मुरीद आके पूछा गया तो आप दुनिया से जाहिर तौर पर पर्दा फरमा चुके होंगे, तो जो आपसे मोहब्बत करेगा वो क्या आपका आपने फरमाया क़यामत तक जो अपने निस्बत मेरे साथ कैद करेगा वो मेरे मुरीदीन में शुमार होगा। और अल्लाह ने क़यामत तक पैदा होने वाले मुरीदों की फहरिस्त मुझे दे दी है, और मुझे खबर है कि फला इब्ने फला, ये फला जगह कहने वाला मेरा मुरीद है। और हकीकत तो आज ये है वखाला का माला तारमून। अभी ऐसे मुबारक पर शुरू में लामा साहब ने बात की, उन्होंने भी बात की अल्लाह वो कुछ पैदा फरमाता है जिसका हमें खबर इल्म नहीं होती। और पाक फरमाते हैं मैं उन्हीं में से हूँ जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। हजूर गौस पाक की शख्सियत ना तो अल्फाज में, ना तहरीर में, ना तकरीर में आ सकती है, बल्कि उनकी जिंदगी का अब्दुल्लाह इब्न याफिर रहमतुल्लाह फरमाते पूरी दुनिया के फूल जो है इनकी शाखों को कलम बना दिया जाए और फूलों को कागज बना दिया जाए, और हजूर गौस पाक आपकी सीरत में लिखी जाए तो वो तो खत्म हो सकते हैं मगर सीरत खत्म नहीं हो सकती। ईमान की बात करो। और शेख अब्दुल हमीद देलवी रहमतुल्लाह अलैह जुबतुल असार में क्या लिखते, यही लिखते हैं कि कोई गौस कोई कुतुब गौस गौस नहीं हो सकता, कुतुब कुतुब नहीं हो सकता, किसी वली से करामत सादर नहीं हो सकती जब तक हजूर सिद्दीक़ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गौसियत उज़्मा और कुतुबियत कुबरा को दिल से ना माने, उस वक्त तक उससे करामत सादर नहीं हो सकते, कभी करामत सादर। और हकीकत बात है, मैंने जो कि पीएचडी किया हजूर सैयदना फाजलुद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला आपने जाते पाक पर, तो जो मकाम उन्होंने समझा है और समझाया है, तसव्वुफ मेरा सब्जेक्ट है, तसव्वुफ मेरा सब्जेक्ट है। मैंने पीएचडी की हजूर फाजलुद्दीन रिज़वानुल्लाह अलैह के सूफियाना अफकार पर तसव्वुफ को पढ़ा, फिर आपके सूफियाना अफकार पर गुफ्तगू की, 700 से ज्यादा सफ़ात का मकाला लिखा। मैं ये नहीं कि मैं इस सिलसिले में मुरीद हूँ, मुरीद होने के नाते भी मुझे मेरा ये हक है कि ये मैं बात कहूँ। खुदा की कसम तसव्वुफ की गुत्थियाँ जो हजूर फाजलुद्दीन ने समझाई है कोई सूफी आज तक समझाई नहीं, बल्कि आपने तो यहाँ तक इब्ने अरबी अगर जिंदा हूँ तो उनको भी मैं ये मसला बता देता, बल्कि हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में फरमाया
کہ اگر مشہور حالات کے وقت میں میں زندہ ہوتا تو تمہیں شہید نہ ہونے دیتا. بڑی بڑی بتھیاں ٹوٹ جائیں. اور آپ کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ حقیقت بات ہے بلے اس خاندان، یہ ولیوں کا خاندان ہی صرف نہیں، یہ تو ولی کا خاندان ہے، یہ ولی بنا دینے والا خاندان ہے. لیکن ضرورت نسبت قائم کرنے کی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے حضور سے نسبت قائم کی، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کتے نے نسبت قائم کی. یہ دل میں ہمارے دلوں میں یہ نفس، یہ کتا ہے، اس کتے کو مارو، یہ کتا مرے گا تو پھر ولی کی شان سمجھ میں آئے گی. یہ کتا مرے گا تو غوث اعظم کی شان کا پتہ چلے گا کہ کیا عظمت اور کیا شان ہے. یہ موقع نہیں، نہ کچھ پہلے بیان کر سکتے ہیں، کس پہل پر گفتگو کریں. لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، میں اپنے نانا کا وارث ہوں، میں جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں، اور میں پہاڑوں پر میری صداقت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. غوث اعظم کوئی اپنا انا شیخ الکل، فرشتوں کے شیخ ہے، جنوں کے شیخ ہے، انسانوں کے شیخ ہے. وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، میں سب کا شیخ ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ جنات ہوں. اور آپ کا تصرف آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح ہی محدثین کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک میرا تصرف اسی طرح رہے گا جس طرح کے زندہ نبی یا ولی کا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کا روزہ. اس لیے ہم فکر مند نہیں. کیوں؟ قیامت والے دن ہم سب حضور غوث پاک کے مریدین میں شامل ہیں. بٹریہ حضور فاضل الدین، سلسلہ قادریہ فاضلیہ، آپ نے جو خدمات دی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ نے جو صوفیانہ افکار دیے وہ یہ الگ سبجیکٹ مضمون ہے. آپ نے ولایت کے حصول کے لیے جو طریقہ جات بتائے وہ الگ مضمون ہے. آپ نے جن حالات میں تصوف کی خدمت کی اس وقت ہندوستان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی کیا حالات تھے، علماء کیا کر رہے تھے، اور بلکہ اکبر بادشاہ کی جو واقعات تھی اس کا صفایا اگر کیا تو حضرت فاضل الدین نے کیا. یہ بڑی تاریخی باتیں، میں تو یہ ایک جملہ بول رہا ہوں، پیچھے اس کے کتابیں ہیں، ان کے پیچھے انہی پہلو پر اگر لکھا جائے. میں نے 13 پی ایچ ڈی کے ٹاپک یونیورسٹی کو ریکمینڈ کر کے دیے کہ ان پر بھی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، اس پہلو پر بھی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. 13 ٹاپک میں نے ریکمینڈ کیا آپ کی زندگی میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے مکمل کیے ہیں. جو میری عقل ناقص شکل میں آئے، میں نے 13 ٹاپک یونیورسٹی کو ریکمینڈ کیا، اور وہ صرف حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ کی شخصیت پر وہ میں نے ٹاپک ریکمینڈ کیے. میں کہتا ہوں آگے آپ کے شہزادے حضور سیدنا غلام قادر شاہ رضوان اللہ علیہ، آپ پر کئی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. آپ کے پوتے حضور سیدنا غلام غوث رضوان اللہ تعالیٰ آپ پر آگے آپ پر کئی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. علم کی طرف آئیں، حضور غوث پاک کو سمجھنا ہے، علم کی طرف آئیں، ان کے خاندان کی طرف آئیں. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ نسبت جب قائم ہو جائے تو علم بھی آ جاتا ہے، سرکار دی بھی نال لے تے انہاں دی بھی لے ایتھا چہرہ آ بھی آ جاتی ہے، گناہ حیا بھی آ جاتا ہے، تھک جاؤ گے اینو سٹینڈ لا لو نال، اور شجاعت بھی آ جاتی ہے. لیکن ضرورت نسبت کو مکمل کرنے کی ہے. ہماری محبت اس دربار شریف کے ساتھ منسلک رہے گی تو خدا گواہ ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں. میں آپ کے آج ان کے دامن، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر، حضرت صاحب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں خدا گواہ وہ مریدی لا تخف اللہ ربی اتاری نفتا نعمت المنانی، وہ تو غلام آواز سے کہہ رہے او میرے مریدو، وہ اللہ نے مجھے اتنی بلندگی عطا کی ہے، تم اگر کمزور بھی ہو تو
ताकतवर हूँ। मुरीदी ला तखफ, ऐ मुरीद गम न खा। मुझे बात दफा इतराज हो जाता है, ये भी बातें हैं आम नहीं करनी चाहिए। तो मुरीद हो बहुत पाक का, तो वो गमज़दा फिरता हो, वो गमज़दा फिरता हो, या वो परेशान हो, लाचार हो, बीमार तो हो सकता, लाचार नहीं हो सकता, बेबस और लाचार नहीं हो सकता। अगर लोग पाक के साथ हमारी निस्बत, हम बाजार जाए, जेब में पैसे ना हो तो हम खरीदारी कर सकते हैं, कोई चीज नहीं मिलती। और ये कराम के पास आए तो ये दिल में उनकी मोहब्बत लेकर, यही उनका सिला यही है, उनकी अदायगी यही है कि ये दिल उनकी मोहब्बत से सरसार हो, फिर सब कुछ मिल जाता है। फिर हजूर गौस पाक तो वो एक मैं किस्सों में नहीं जाना चाहता, ये लंबी बातें। मुरीद जो तौबा किए बगैर फौत हो गया, अभी नहरा से तो उठ कर बैठ गया, ये क्यों हुआ कि ये तो फौत हो गया। क्या बात ये है कि मैं तौबा के बगैर मरा, तशरीफ लाया, कहा ये मेरा मुरीद तौबा के बगैर मरा है, इसको जिंदा करो, ये तौबा करे उसके बाद ये फौत हो। आपका तसल्लुफ सिर्फ दुनिया में नहीं, हवाओं में, आसमानों, समुद्रों, मरने से पहले, मरते वक्त, मरने के बाद, कब्र की जिंदगी अकल और कब्र की जिंदगी रोशन में और आखिरत में आपका तसल्लुफ जो है वो जारी और सारी है। हमारी निस्बतें बड़ी मजबूत हैं कि हम सिलसिला कादिया फातिया के रास्ते से, के जरिया से हमने हजूर गौस पाक आपका जो दामन पकड़ रखा है। इस पर भी वाक़यात हैं कि किन्होंने दिल कैसे कैसे लोग हुए जिनको क़यामत वाले दिन कब्र में हजूर फारुद्दीन रिज़वानुल्लाह की सिफारिश करानी पड़ी। और हजूर गौस पाक ने पूछा, ये मेरे बेटे हैं, ये अगर कह देते हैं कि ये इनके मानने वाला तो ये फिर मेरे ही मानने वाला है, बख्श दो इनको, बख्श दो इनको। तो जब आपने झंडा दिया हजूर फारुद्दीन, ये सिलसिला ऐसे कायम नहीं, ये क़यामत तक कायम रहेंगे। और मैं तारीखी एतबार से आपको बात करता हूँ, हर 100 साल के बाद, 700 साल तकरीबन होने वाला, हर 100 साल के बाद इस खानदान पर ऐसी तनाई है, हसनी हुसैनी होने के नाते से ये हर 100 साल के बाद ऐसा होता है कि जैसे ये मिटने वाला, लेकिन ये फिर ऐसा उभरता है, ऐसा उभरता है जो पिछली कमी अभी दूर करके आगे निकल जाता है। ये सिलसिला वो सिलसिला हम खुदा बिल्कुल कतल मायूस थे, कतल हम जदा नहीं। अगर ये हालात ऐसे हैं, ये जो साजिश और जो हालात पैदा किए गए, हालात पैदा कर दिए हैं, ये कतल हमेशा नहीं है। ये हजूर गौस पाक आपने जब आपको झंडा था फरमाया ना, हजूर फारुद्दीन रिज़वानुल्लाह अलैहि कादिया फाजिया का झंडा था फरमाया, मेरे बेटे तेरे इस झंडे के नीचे जो आ जाएगा, अताअत करेगा, वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू होगा। सब दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या